أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سورہ یوسف۔ آج کی گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے سورہ یوسف ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، کس طرح سے یہ سورت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے۔ ہم اکثر حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی بیوی کی محبت کے قصے زبان زدیام سنتے ہیں، لیکن اس سے جو اخلاقی اور معاشرتی رہنمائی اور سبق ملتا ہے اس سے غافل ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العزت نے بہت ہی شاندار انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قصص الانبیاء قرار دیا ہے، اور اسی قصے کو ہم لوگوں نے لیلا اور مجنوں کی کہانی بنا ڈالا ہے۔ اس سورت سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی خوشی اور کامیابی کو اپنے مخلص لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے اور سب کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، خواہ ہمارے کتنے ہی وہ اپنے کیوں نہ ہوں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ اپنا خواب بائیوں سے بیان نہ کریں۔ اس صورت سے ایک اور اہم سبق ہمیں ملتا ہے، وہ ہے صبر۔ جب بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی دکھ پہنچے، کوئی پیارا بچھڑ جائے تو صبر کرنا چاہیے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور پھر دعا کرتے رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب کرنے پر قادر ہے۔ وہ کن کہے گا اور ہماری تمام تکالیف دور ہو جائیں گی، کیونکہ وہی کن فیکن کا مالک ہے۔ جتنی بھی مشکلات آئیں، تکالیف آئیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور رونے پیٹنے کے بجائے صبر کریں اور پر امید رہیں۔ اگر کوئی برائی کی دعوت ملے تو اس کو قبول نہ کریں، خواہ اس کے بدلے پھر جان بھی چلی جائے۔ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اللہ سچ کو ایک دن ضرور واضح کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف رکھیں، برائی کی طرف مائل نہ ہوں، خواہ کتنے ہی بڑے مرتبے والا انسان آپ کے خلاف ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر شے سے، ہر انسان سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کوئی برا کام چھوڑیں گے تو وہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس صورت سے ہمیں صلہ رحمی اور اچھے سلوک کا سبق ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے قریبی رشتے ہی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ایسے میں بھی ان سے نیکی کرنی ہے۔ وہ جو چال ہمارے خلاف چلتے ہیں، اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نیک کاروں کا اجر اور صلہ ضائع نہیں کرتے۔ جب اپنوں کی حقیقت واضح ہو جائے تو بھی ان سے نیکی والا معاملہ کرنا ہے، نہ کہ پھر تان و لان کرنا ہے۔ جب کوئی غم پہنچے تو پھر اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا ہر ایک کے سامنے، بلکہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک میں اپنے غم اور تکلیف کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہی رویہ اپنانا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ ضرور معجزہ کرے گا، مگر یہ تب ہی ہوگا جب پختہ اور کامل یقین ہوگا۔ دکھ اور تکالیف کا دور خواہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سکون اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ صدیوں سے بچھڑوں کو ملا سکتا ہے، وہ بوڑھوں کو اولاد سے نواز سکتا ہے، وہ فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں حق اور سچ پر ڈٹے رہیں گے تو اللہ بھی ہمیں ضرور نوازے گا اور ہمیں غموں کے کنویں سے نکال لے گا، جیسے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ جسے چاہے اس کو عزت اور مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ اگر تکالیف آتی ہیں تو اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ہے
ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا یقین پختہ ہوگا اسی قدر اللہ ہم پر اپنے انعامات کرے گا انشاءاللہ۔ بس تم یقین رکھو وہ تمہارے حالات بھی جلد بدل دے گا، اور جو تم نے تکالیف برداشت کی ہیں وہ ان کو بھولتا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اکثر اس کی زندگی سورہ یوسف جیسی محسوس ہوتی ہے۔ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، خواب سچ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اپنے مل جاتے ہیں، ظالم گھٹنے ٹیک دیتا ہے، برا کرنے والے کا کیا اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ کو اللہ مل جاتا ہے، خواہشات کی غلامی کی زنجیریں کمزور ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، صبر اور شکر آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ مگر یہ ملنا آسان نہیں ہے، اس میں سالوں کی مشقت لگتی ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی۔ آپ کو کئی مرتبہ گر کر کھڑے ہونا پڑتا ہے، کئی بار دھوکہ کھانا پڑتا ہے، کئی بار دل ٹوٹتا ہے، اور پھر جا کر یہ دل اللہ کا گھر بنتا ہے۔ انسان کے دل کو کسی مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں صرف اللہ کی محبت سمائی ہو۔ کسی انسان کی محبت ایک طرف سے اگر اندر آئے تو دوسری طرف سے باہر چلی جائے۔ بس انسان کی منزل اس کا رب ہونا چاہیے۔ گویا اس سورت مبارکہ کا مطالعہ ہر لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی میں گہرائی سے جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اصل روح کے مطابق ادا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک۔